الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، رحمان کے خاص بندے سلسلہ نمبر 10 آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ سجدے میں عاجزانہ دعائیں۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ انسان سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اس لیے سجدے کی حالت میں کثرت سے دعا کیا کرو، اور خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاص کر تہجد کے نوافل میں سجدے میں دعاؤں کا اہتمام فرماتے تھے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے دیکھا کہ پیغمبر علیہ السلام بستر پر تشریف فرما نہیں ہیں، تو میں نے اندھیرے میں ٹٹولا تو مصلی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر میرا ہاتھ پڑا۔ آپ نماز کے سجدے میں تھے اور زبان مبارک پر یہ عاجزانہ دعا تھی: اعوذ برضاک من سخطک واعوذ بمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ سنن ابی داؤد۔ اے اللہ، میں آپ کی خوشنودی کے ذریعے آپ کی ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں، اور میں خود آپ کی ذات عالی کے واسطے سے آپ کے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں۔ میں آپ کی حمد و ثنا کو شمار نہیں کر سکتا، آپ ویسے ہی ہیں جیسا کہ آپ نے خود اپنی ثنا فرمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس دعا کا ایک ایک لفظ بے مثال عبدیت کا مظہر ہے، اور اس میں پوری امت کے لیے بہترین رہنمائی موجود ہے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں یہ دعا فرمایا کرتے تھے: اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ۔ سنن ابی داؤد۔ اے اللہ، میرے بڑے اور چھوٹے اور اگلے اور پچھلے اور کھلے ہوئے اور چھپے ہوئے ہر طرح کے گناہ معاف فرما دیجئے۔ نیز سیدنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہی کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں درج ذیل دعا کا اہتمام فرماتے تھے: اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ سنن ابی داؤد۔ اے اللہ، میں عذاب قبر سے پناہ چاہتا ہوں، اور مسیح دجال کے فتنے سے بھی پناہ چاہتا ہوں، اور زندگی اور موت کے فتنے سے پناہ کا طالب ہوں، اور اے اللہ، میں گناہ اور تاوان، قرض وغیرہ سے پناہ چاہتا ہوں۔ اس پر کسی صحابہ نے پیغمبر علیہ السلام سے سوال کیا کہ آپ بکثرت قرض سے پناہ مانگتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بات یہ ہے کہ جب آدمی مقروض ہوتا ہے تو گفتگو میں جھوٹ بولتا ہے اور وعدہ خلافی کرتا ہے، اس لیے اس سے پناہ مانگنی چاہیے۔ رات میں آنکھ کھلتے وقت زبان پر یہ کلمات رہنے چاہیے۔ مومن کی شان یہ ہے کہ اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اس کی زبان پر اللہ کا ذکر رہے، حتیٰ کہ اگر رات میں بھی آنکھ کھلے تو ذکر کے کلمات زبان پر رہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک بھی یہی تھا۔ سیدنا حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رات میں بیدار ہو اور اٹھتے ہی یہ کلمات پڑھے تو اس کی سب غلطیاں اس طرح معاف ہو جائیں گی گویا وہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو، اور اگر وہ اٹھ کر وضو کر کے نماز پڑھ لے تو اس کی نماز بھی عند اللہ مقبول ہوگی۔ وہ کلمات یہ ہیں: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ صحیح البخاری۔ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اسی کے لیے ہر طرح کی حکومت ہے، اور حمد و ثنا صرف اسی کو زیب دیتی ہے۔
اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ام المؤمنین سیدنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب رات میں آنکھ کھلتی تھی تو آپ یہ کلمات ارشاد فرماتے تھے: لا الہ الا اللہ الواحد القہار رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار۔ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے اور بہت غلبے والا ہے، وہ آسمانوں زمین اور ان دونوں کے درمیان پوری کائنات کا رب ہے، وہ بہت زبردست ہے اور غفار ہے۔ صحابی رسول سیدنا حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں پیغمبر علیہ السلام کی چوکھٹ پر سویا کرتا تھا تو میں رات میں پیغمبر علیہ السلام کی زبانی کبھی الحمدللہ رب العالمین اور کبھی سبحان ربی وبحمدہ سنا کرتا تھا۔ سنن ترمذی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔